بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی مختلف آیات کے اندر انسانیت کو راہ راست پر، حقانیت پر، اللہ کے راستے پر ڈالنے کے لیے ہدایات اور تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی زندگی میں یہی کام کیا۔ انہوں نے دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کو اپنا فرض منصبی سمجھا اور بغیر کسی محنتانہ، نذرانہ اور لوگوں کی تعریف اور ستائش کی تمنا کیے بغیر تمام انبیاء کرام نے یہ کام کیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہیں اور قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد کے لیے آپ داعی ہیں، مبلغ ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس راستے میں جو جد و جہد کی ہے، جو محنت کی ہے، جو کاوش کی ہے، میرے دوستو، سیرت اور سنت کی ہلکی سی معلومات رکھنے والے افراد بھی اچھی طرح سے واقف ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیائے انسانیت کے سامنے یک بیک میرے دوستو کوئی بات نہیں رکھ دی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کوئی زاویہ فکر نہیں تھا، کوئی نظریہ نہیں تھا، کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن ہی سے آپ دیکھیے حق کی تلاش اور جستجو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے تمام گوشوں کے اندر جھلکتی ہے۔ ایک عرصے دراز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو غار حرا کے اندر اسی حق اور حقانیت کی تلاش میں، نور الہی کی جستجو میں، تنہائی اور یکسوئی کا ایک لمبا عرصہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے۔ آپ کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتی رہی۔ آپ جرائم کا، کبائر کا ارتکاب کرتے ہوئے اس وقت بھی کبھی نظر نہیں آئے جب آپ کو پیغمبرانہ
منصب کے اوپر فائز نہیں کیا گیا تھا۔ آپ کی جوانی، آپ کا عنفوان شباب، آپ کی ایک لمبی عمر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 40 سال پہلے کی نبوت اور رسالت سے پہلے کی زندگی بھی لوگوں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، اور لوگوں نے آپ کو امین کہا، صادق کہا۔ 1000 جانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لوگوں کو کتنی پیاری تھی۔ ہم اور آپ جب کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور کفار مکہ قریش کی سیرت اور ان کے طریقے کو دیکھتے ہیں، آپ کے زندگی ان کے اندر دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگ میرے دوستو محترم مانتے ہیں، سب آپ کو عزت دیتے ہیں، سب آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مدت تک میرے دوستو تلاش اور جستجو جاری رکھی، لیکن اپنی جانب سے، اپنی خواہش سے، اپنے من سے کوئی بات لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی، جب تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم الہی نہیں آ گیا، پیغام الہی نہیں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کسی قسم کا میرے دوستو اپنی طرف سے کوئی پرچار نہیں کیا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کی راست بازی، آپ کی حق پرستی، یہ لوگوں کے اندر ضرب المثل تھی، جو پچھلی امتوں کے اندر بھی قابل تعریف سمجھی جاتی تھی، موجودہ لوگوں کے اندر بھی وہ قابل قبول تھی، آئندہ کے لیے بھی وہ رائج ہونے والی تھی۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لوگ سیکھتے تھے، اکتساب فیض کیا کرتے تھے۔ لیکن جب ایک پیغام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا تو آپ نے کھل کر کے صفا کی چوٹیوں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا اس کا اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگو، بت پرستی کو چھوڑو، اپنے من کے بنائے ہوئے معبودوں کی پوجا اور پرستش سے باز آؤ۔ کعبۃ اللہ کے اندر جو تم نے مختلف ناموں کے بت بٹھا رکھے ہیں اور انہیں اپنا حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر کے ان کے سامنے اپنی پیشانیوں کو ٹیکتے ہو، اپنے سر کو جھکاتے ہو، بندگی اور پوجا پاٹ کے اس رویے سے باز آؤ جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارے جسم و جان کا مالک ہے، جو تمہارا آقا ہے، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پروردگار ہے، اس کی عبادت کے اوپر آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کلمے کو کہہ لو اپنی زبان سے اور اپنے دل سے اس کی تصدیق کر لو، اسے مان لو، اس کی حقیقت کو اپنے دلوں کے اندر پیوست کر لو، تفلحون۔ دنیا تمہارے خلاف کھڑی ہوتی ہے، کھڑی ہوتی رہے، شیطان اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ تمہارے مد مقابل آتا ہے، آنے دو، وہ اپنی منہ کی کھائے گا، تم اپنا کام کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے تائید اور نصرت بھیجے گا۔ میرے دوستو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے ذریعے سے، اس دعوت کے ذریعے سے
جو انقلاب اس دنیا کے اندر برپا کیا ہے، آپ پوری انسانیت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ انقلابی تحریکیں اٹھی، تنظیمیں اٹھی، اور انقلابی افراد بھی اس دنیا کے اندر برپا ہوئے۔ سبوں نے میرے دوستو انسانیت کے لیے کام کرنے کا بیڑا اٹھایا، لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسانیت ظاہر سے تو تھوڑا بہت تبدیل ہوتی نظر آئی، لیکن اس کے دل اور دماغ جس طرح پہلے سے مادیت سے متاثر تھے، بعد میں بھی متاثر رہے۔ ظاہر تو کچھ بدلا، لیکن ان کا اندرون، ان کا دل اور دماغ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بدلتا ہوا نظر نہیں آیا۔ انسانیت اندر سے جوں کی تو رہی، ہاں اس کا ظاہر کچھ بدلا بدلا سا نظر آیا۔ پہلے وہ موٹا جھوٹا پہنتا تھا، موٹا جھوٹا کھاتا تھا، ہلکی پھلکی رہائش میں رہتا تھا، اتنی آسائش اور آرام کے سامان نہیں تھے، لیکن اب آرام کے، راحت کے، بظاہر آسائش کے سامان تو اس کے لیے فراہم ہو گئے، لیکن دل اور دماغ کو متاثر کرنے والی شخصیت اگر کوئی اس روئے زمین کے اوپر میرے دوستو سب سے بڑا انقلاب برپا کرنے والی پیدا ہوئی تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس ذات گرامی نے آ کر کے اس دنیا میں بھی رہنے کا ایک باوقار سلیقہ عطا کیا، اور اس باوقار زندگی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہونے والی ہے۔ میرے دوستو یہ خوشخبری اور یہ بشارت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے سکھائی۔ آپ علیہ السلام نے جن لوگوں کے اندر آنکھیں کھولی، انہیں ضرورت کس کی تھی؟ میرے دوستو آج تو ہم اور آپ تبلیغ احکام کی ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ اپنے لوگوں کو، مسلمان بھائیوں کو، اپنے مومن بھائیوں کو ان کا فرض منصبی یاد دلانے کے لیے جو کام اور جتنی محنت اور جد و جہد سے وہ کام کرنا چاہیے، وہ کام کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہو رہا ہے۔ کام یقیناً ہو رہا ہے۔ احکام کی تبلیغ اور احکام کی دعوت جو امت مسلمہ کو دینی تھی، وہ مختلف پیرایوں سے میرے دوستو آج امت مسلمہ کے سامنے پہنچ رہی ہیں۔ اولیاء اللہ نے اپنا کام کرنا شروع کیا، کرتے رہے۔ امت مسلمہ کے اندر جو ان کے دل اور دماغ برائیوں سے زنگ آلود تھے، انہیں کھرچ کھرچ کر کے صاف کرنے کا کام کیا ہے۔ اہل مدارس نے میرے دوستو دینی کتابوں کے ذریعے، دینی لٹریچر کے ذریعے، اپنے درس و تدریس کے ذریعے، قرآن و سنت کی تعلیم کے ذریعے ہمارے بچوں میں، ہمارے بڑوں میں دین کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا بیڑا اٹھایا اور ایک حد تک کامیاب ہیں۔ دعوت اور تبلیغ کے میدان میں کام کرنے والے ہمارے دوستوں نے، ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے کام کرنے کا فیصلہ کیا، اور الحمدللہ اس کام کو پوری پامردی کے ساتھ لے کر کے اٹھے، اور دنیا کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں، ہر شہر گاؤں میں، ہر گھر کے دروازے پر پہنچ کر کے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام کیا، اور اپنے اس کام کے اندر وہ کسی حد تک یقیناً کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ بہار اب جو دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے،
آج ہمارے سروں کے اوپر ٹوپیاں ہیں، ہمارے چہروں کے اوپر داڑھیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے اوپر امت مسلمہ جو کسی حد تک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میرے دوستو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، علماء امت نے امت کو کام دیا اور اس کام کے اوپر امت چل رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی درجے کے اندر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کتابیں لکھی جاتی ہیں، وعظ و نصائح ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، ترغیبیں ہوتی ہیں، ساری باتیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مختلف راستوں سے ہمارے درمیان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین طبقہ جو ہاتھ لگا تھا، انہیں صرف تبلیغ احکام نہیں، ان کے سامنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ کرنی تھی، مذہب کے اوپر لانا تھا۔ ہمیں تو اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے میرے دوستو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہی مومن اور مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہمارے لیے اسلامی طور طریقہ اپنایا جاتا ہے، بچپن ہی سے ہماری تحنیک ہوتی ہے۔ کسی بزرگ کو بلا کر کے بچے کے منہ میں، اس کی زبان کے اوپر کوئی میٹھی چیز اس بزرگ کے دانتوں سے چبائی ہوئی ڈال دینے کا نام تحنیک ہوتا ہے۔ ہم اور آپ بچوں کی پیدائش کے موقع پر کبھی امام صاحب کو، کسی بزرگ آدمی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا آپ ہمارے بچے کے منہ میں کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال کر کے بچے کے منہ میں ڈال دیجئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی صفت، آپ کی نیکی یہ ہمارے بچے کے اندر منتقل ہوگی۔ تحنیک ہوتی ہے۔ ہم پیارا سا نام اپنے بچے کا اسلامی رکھتے ہیں، عبداللہ رکھتے ہیں، محمد رکھتے ہیں، عبد الرحمن رکھتے ہیں، عبد المالک رکھتے ہیں، عبد العزیز رکھتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا ختنہ یعنی اسلامی باتیں بچپن ہی سے ہم کو محض اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور کرم سے میسر ہو جاتی ہیں۔ اور ہم اپنے والدین کو، اپنے بڑے بھائی بہنوں کو، اپنے دوست احباب کو جو ہمارے آس پاس آتے جاتے رہتے ہیں، ان کی دینی باتیں بھی چھوٹے ننھے منھے بچوں کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی مصلی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی توتلی زبان میں اللہ تبارک و تعالی کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دینی باتیں میرے دوستو اپنی زبان سے وہ جاری کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ہم اور آپ تو اللہ کے فضل سے مومن مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہی مومنانہ بہاریں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طبقہ سب سے پہلے ملا تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذہب اسلام کی حقانیت کی دعوت لوگوں کے دلوں کے اندر پیوست کرنے کے لیے کتنی جد و جہد کرنی پڑی میرے دوستو، ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کو دین کی دعوت کے سلسلے میں الجھنوں سے، مصائب سے، حالات سے گزرنا پڑا، لیکن سب سے زیادہ جسے گزرنا پڑا وہ میری ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، کتنا پریشان کیا گیا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے صحابہ کرام کو میرے دوستو
جلا وطنی کی زندگی گزارنی پڑی. کیوں؟ آخر صرف مذہب اسلام کی حقانیت کی دعوت کے نتیجے میں. لیکن پوری پامردی کے ساتھ، پوری صلابت کے ساتھ، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے تبلیغ اسلام کا کام کیا. آپ کو ڈرانے دھمکانے سے جب بات نہیں بنی تو دولت کا، عورت کا، منصب کا، نہ جانے کن کن چیزوں کا میرے دوستو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا گیا کہ آپ ہمارے دین کے اوپر آ جائیے، ان کو اپنے آبائی دین سے ہٹا کر کے کسی دوسرے دین کے اوپر کھڑا مت کیجیے، اس کے بدلے میں آپ کو دولت چاہیے، دولت کا انبار لگائیں گے. خوبصورت ترین عورت چاہیے، انتخاب آپ کریں، خطبہ آپ نے، نکاح کرانے کی ذمہ داری ہماری ہے. آپ کو سرداری چاہیے، ہم سب مل کر کے آپ کو اپنا سردار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین برحق کی حقانیت کو میرے دوستو اجاگر کرنا اپنا فرض منصبی سمجھا اور پوری زندگی اس کام کو کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت چھوڑی جنہیں اپنا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرد کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. آج تم موجود ہو میرے سامنے، نہ جانے آج کے موجودہ وقت میں کتنے انسان ہیں جن کے پاس میرا نظام، پروردگار کا پیغام نہیں پہنچ سکا ہے. اب اس دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کی ذمہ داری آپ حاضرین کی ہے. آپ پڑھیے کتابیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا اور اس کے بعد صحابہ کرام نے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ملک در ملک پھیل کر کے میرے دوستو دین کی دعوت کے اس کام کو انجام دیا تھا. آپ سوچیں گے کہ وہ تو صرف عربی زبان سے واقف کار لوگ تھے، ان کے یہاں کوئی ایسا تمدن اور تہذیب بھی نہیں تھی جو لوگوں کے لیے قابل فخر سمجھی جاتی ہو. کفار اور مشرکین کی میرے دوستو جو تہذیب تھی انتہائی بدترین تہذیب تھی. وہ جوئے کے عادی، وہ سٹے کے عادی، وہ زنا کے عادی، وہ شراب کے عادی، ہر تہذیب سے برگشتہ میرے دوستو ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اصحاب کے اوپر محنت کی تھی، جن کے دل اور دماغ کو دنیا سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف میرے دوستو جن کے رخ کو آپ نے کیا تھا، وہ ایک انقلابی ٹیم تھی، ایک انقلابی جتھا تھا. صرف زبان سے متاثر کرنے والے لوگ نہیں تھے، وہ اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے لوگوں کو متاثر کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کی ٹیم ہمارے ہندوستان کے اندر بھی آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی اس ہندوستان کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دین کی کرنیں پھوٹ پڑی تھی. یہ تو لوگ غلط بات کرتے ہیں کہ دین تلوار کے زور پر پھیلا ہے. نہیں میرے دوستوں، دین کردار کے زور پر پھیلا ہے. ان کی سچائی کو دیکھ کر کے، ان کی امانت داری کو دیکھ کر کے، ان کی عفت اور پاک دامنی کی زندگی دیکھ کر کے لوگ متاثر ہوا کرتے تھے. زبان تو ان کی عربی تھی، کہیں کی زبان
ہندی ہے، کہیں کی زبان انگریزی ہے، کہیں کی زبان عبرانی ہے، کہیں کی زبان فارسی تھی، ان تمام لوگوں میں پہنچے صحابہ کرام صرف زبان سے نہیں، صرف اپنی تقریروں اور وعظ و نصیحت کے زور پر نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار عطا کیا تھا، جو اعمال عطا کیے تھے، عبادات کا جو بہترین اور پاکیزہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا تھا، لوگ ان کا مشاہدہ کرتے تھے۔ بازاروں میں ان کی امانت داری، ان کی تجارت میں راست بازی دیکھتے تھے، راتوں میں ان کا رونا گڑ گڑانا، انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ہمدردی اور غمخواری کے ساتھ ان کا پیش آنا لوگوں کو اتنا متاثر کرتا تھا، اتنا متاثر کرتا تھا کہ لوگ اپنے دھرم اور مذہب کو ترج دیتے تھے اور حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دعوت اور تبلیغ کے اس نظام کو مضبوطی کے ساتھ ہمیں پکڑنا ہے۔ آج تو بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے اندر دین کی دعوت کے ذریعے دین کے تعلق سے ان کے جذبات کو ابھاریں، نماز پر کھڑا کریں، روزے کی دعوت دیں، زکوٰۃ کی تحریک پیش کریں، حج کے لیے لوگوں کو رغبت دلائیں، دینی اعمال کے لیے لوگوں کو کھڑا کریں۔ ہماری دعوت اور تبلیغ کا نظام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آج جو کام کر رہا ہے وہ تبلیغ احکام کا کام کر رہا۔ کاش یہ امت مسلمہ احکام اسلام کے اوپر کھڑی ہو جائے اور سب لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں دین کے ایک ایک حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ آج اتنی بڑی تعداد میں امت مسلمہ اس روئے زمین کے ہر چپے، ہر خطے اور ہر علاقے کے اندر موجود ہے کہ اگر کما حق ہو دین کے اوپر ہم اور آپ عمل پیرا ہو جائیں، گھروں سے لے کر کے میدانوں تک، بازاروں تک، میرے دوستو ہمارے اعمال کو، ہمارے دین کو دیکھ کر کے لوگ متاثر ہوں گے اور حلقہ بگوش اسلام ہونے پر مجبور ہوں گے۔ ان کا دل اپیل کرے گا، ان کا دماغ اپیل کرے گا کہ مذہب کی حقانیت مذہب اسلام کے اندر موجود ہے، ورنہ جن کے دلوں کے اندر کفر بھرا ہوا تھا، جو شرک کے عادی تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر متاثر ہوئے، اس قدر متاثر ہوئے میرے دوستو کہ ہم نے نہیں، عروہ ابن مسعود ثقفی جو مشرکین اور کفار کا نمائندہ بن کر کے صلح حدیبیہ کے موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہوا تھا، اس نے آ کر کے اپنے دوستوں میں، اپنے چھوٹے اور بڑے تمام لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے تعلق سے جو بات بیان کی ہے میرے دوستو، کیا کہا ہے اس نے کہ انقلابی شخصیات تو بہت پیدا ہوئی اور انقلابی شخص کے اوپر، اس کی تحریک کے اوپر بہت سارے لوگ جانسارانہ طور پر پیش آتے ہوئے ہم نے دیکھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ جو محبت کرتے ہیں، میں نے وہ محبت کہیں نہیں دیکھی۔ میں تو نجاشی کے دربار میں بھی جا چکا ہوں، میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار کا بھی مشاہدہ کیا ہے، اس کے حواریین، اس کے چاہنے اور ماننے والے لوگوں میں نے وہ تعلق، وہ محبت نہیں دیکھی جو محبت صحابہ کرام کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ اگر تھوکتے ہیں
تو آپ کا لعاب دہن لپک کر لینے کے لیے اور اپنے جسم کے اوپر، چہرے کے اوپر ملنے کے لیے صحابہ کرام بے تاب نظر آتے ہیں. آپ کے وضو کا پانی وہ زمین کے اوپر گرنے نہیں دیتے ہیں. یہ محبت، یہ جانثاری میں نے اور کہیں پر نہیں دیکھی. کیوں ایسی محبت تھی میرے دوستو؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زندگی دنیا کے اندر بھی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ عطا کیا تھا، اور آپ نے ایک انقلابی نعرہ دیا تھا کہ ساری انسانیت یہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، وہی اس کا خالق ہے، مالک ہے، محیی ہے، ممیت ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. سارے انسانوں کا خدا ایک ہے، اور اسی خدا کی پرستش اور اسی خدا کی پوجا کر کے دنیا کی فلاح اور بہبود بھی تلاش کی جا سکتی ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے کا راز بھی اسی دین کے اندر، خدا کی عبادت کے اندر مضمر اور پوشیدہ ہے. ہم فیصلہ کریں میرے دوستو، ہم کبھی اپنے جذبات کو ذرا سا انگیز کرنے کی کوشش کریں. آخر اپنے کاروبار کے اشتہار کے لیے، اپنے میدان کی دعوت دینے کے لیے ہم کتنا بے چین ہوتے ہیں، پوری رات، پورا دن، بلکہ اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ہم رات اور دن محنت کرتے ہیں، پوری زندگی محنت کرتے ہیں. کبھی وقت نکالیے اور دین کی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے بھی اپنے آپ کو لگائیے. ہمارے شہر کے اندر 23 اور 24 نومبر کو تبلیغی اجتماع ہونا ہے. وہاں کیا باتیں ہوں گی؟ وحدانیت کی باتیں ہوں گی، رسالت کی باتیں ہوں گی، دین کے احکام کی باتیں ہوں گی، دین کی طرف رغبت دلانے کی باتیں ہوں گی. میرے دوستو، ہمیں یہ چاہیے کہ اس پیغام کو گھر گھر پہنچائیں، ہر دروازے کے اوپر دستک دیں، ہر باشعور مرد کے پاس پہنچ کر کے اس اجتماع کے اندر میرے دوستوں پہنچنے کے لیے ہم دعوت دیں. انشاءاللہ یہ کام سب لوگ مل جل کر کے کریں گے. اگر ہر مسجد کے یہ جمعہ کے مصلی یہ ٹھان لے کہ انشاءاللہ اب ہمیں آئندہ نماز کے اوپر پوری طرح سے جمنا ہے، اور جو ہمارے بھائی نماز سے غافل ہیں ہمیں ان کو بھی دعوت دینی ہے، اور خاص طور پر اس اجتماع گاہ کے اندر اپنے تمام بکھرے ہوئے تمام بھائیوں کو لے کر کے پہنچنا ہے، تاکہ خوف خدا دل کے اندر پیدا ہو، اور مادہ پرستی جو ہمارے دلوں کے اندر گھر کر گئی ہے، اور اسی دنیا کو اور اسی کاروبار کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، یہ ہمارا سحر ٹوٹے اور ہم اپنے قبر کی تیاری کے لیے جہاں سب کو تنہا پہنچنا ہے، اور پھر اگر ہم نے دنیا کے اندر اللہ کو راضی رکھا ہے تو وہی قبر ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بننے والی ہے، اور اگر ہم نے اسے ناراض کیا ہے تو جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ثابت ہوگی. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب مل جل کر کے یہ جد و جہد کریں. انشاءاللہ اس اجتماع کو بھرپور کامیاب کرنے کے لیے ایک ایک فرد کو دعوت دینی ہے اور لے کر کے چلنا ہے. اللہ ہماری جد و جہد کو قبول فرمائے، اور جو مظلوم بھائی ہمارے آج ستائے جا رہے ہیں، مظالم کا شکار ہیں، میرے دوستو ان کے حق میں دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی ان کی داد رسی فرمائے، اور جو ظلم و ستم ڈھانے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کیفر کردار تک پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.